اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد ان کے گھر والوں پر کیا مظالم ٹوٹے اور شیعت کس مشکل صورتحال سے دوچار ہو گئی، اس کا ہمارے شیعہ حضرات کو بہت کم علم ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کو چھپایا گیا تھا، اس لیے عام تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ شیعوں کی ہدایت کے لیے اب کوئی امام باقی نہیں رہا، لہٰذا اس دور میں بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے ابتدائی 20 سے 30 سال میں انتہائی کٹھن اور مشکل حالات سامنے آتے رہے اور نئے نئے عقائد نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اس وقت غیبت صغریٰ کا چونکہ آغاز تھا اور لوگوں کے لیے بھی عباسی حکمرانوں کی اس جبر اور ظلم کی فضا میں امام سے ان کی غیبت میں رہنمائی لینا اور رابطہ رکھنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے شرعی اور فقہی مسائل کے جوابات کی دریافت اور باطل عقیدوں کا رد اس دور کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اس عظیم پریشانی میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی خواتین نے شیعت کو کس طرح سہارا دیا اور دین محمدی کی خدمات کس طرح انجام دیں، یہ آپ کو ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ ناظرین معظم، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس دنیا میں اپنی زندگی کی تقریباً 29 بہاریں دیکھیں اور پھر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ سن 232 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے اور سن 260 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کچھ ضعیف روایات کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پائی، لیکن ناظرین یہ روایات درجہ سند کو نہیں پہنچتی۔ کئی روایات میں بی بی سلام اللہ علیہا کی مختلف خدمات کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 30 سے 32 سال تک بی بی سلام اللہ علیہا کی موجودگی کے آثار ہمیں کتابوں سے دستیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، بی بی نرجس سلام اللہ علیہا کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی زندگی میں کم و بیش 7 سال کا عرصہ عباسی حکمرانوں کی قید میں گزرا اور بی بی سلام اللہ علیہا ان 7 سالوں کے علاوہ بقیہ سالوں میں روپوشی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہوئیں اور کبھی کسی قابل اعتماد شیعہ کے گھر اور کبھی کسی دوسرے کے گھر بی بی نے یہ عرصہ خفیہ طور پر گزارا۔ ناظرین، بی بی کی اس روپوشی کے دور میں انتہائی قابل اعتماد اور خاص شیعوں کی آپ تک رسائی رہی، جو معصوم کے حکم پر ہی بی بی نرجس سلام اللہ علیہا اور بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا، جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر، امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اور امام زمانہ علیہ السلام کی رشتے میں دادی لگتی تھیں، دین کی خدمت اور لوگوں کے مسائل کے جوابات اور شیعت کے خلاف اٹھنے والی جا بجا تحریکوں کا مقابلہ کرتی رہیں۔ اسی سلسلے میں سب سے بڑا نام امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ حضرت سوسن خاتون سلام اللہ علیہا کا بھی ہے، جن کا کردار انتہائی واضح اور روشن ہے۔ بی بی کے معروف نام حدیث اور سلیل ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب کمال الدین کے صفحہ 501 پر احمد بن ابراہیم سے نقل کیا ہے، جو بیان کرتے ہیں کہ میں سن 282 میں امام تقی علیہ السلام کی صاحبزادی اور امام علی نقی علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان سے بات کی اور ان سے دین کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کسے اپنے زمانے کا امام مانتی ہیں۔ پھر انہوں نے نام لے کر بتایا کہ فلاں بن حسن۔ میں نے عرض کی کہ قربان جاؤں، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے یا ان کے بارے میں صرف خبر سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خبر کے حوالے سے انہیں جانتی ہوں،
جو انہوں نے اپنی والدہ کو لکھ کر بھیجی۔ میں نے پوچھا وہ مولود اب کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ مولود پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا تو پھر اب شیعہ کس کی طرف رجوع کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا امام زمانہ علیہ السلام کی جدہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ میں نے پھر پوچھا کہ میں ایسے امام کی پیروی کروں کہ جس نے ایک عورت کو اپنا وصی بنایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ امام حسین علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے ظاہراً اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا وصی بنایا تھا، اور امام سجاد علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا علم امامت بی بی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا تاکہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت پوشیدہ رہے۔ ناظرین، حضرت سوسن خاتون سلام اللہ علیہا جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا وصی قرار دیا تھا، اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے ابتدائی ادوار میں حضرت سوسن خاتون سلام اللہ علیہا امام زمانہ علیہ السلام اور عوام کے درمیان رابطے اور واسطے کا ذریعہ تھی۔ نیز مسائل دینی کی دریافت کے سلسلے میں شیعہ حضرت سوسن خاتون سلام اللہ علیہا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ناظرین معظم، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے ابتدائی 30 سالوں میں حضرت سوسن یا حدیث خاتون سلام اللہ علیہا کے بعد شیعت کو اپنی بنیادوں پر کھڑا رکھنے کے سلسلے میں جس دوسری خاتون کا بڑا کردار سامنے نظر آتا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم اپنی ایک سابقہ ویڈیو میں ان کی روپوشی اور قید کے عرصے کے دوران ان کی تکلیفات اور مشکلات کے باوجود دین محمدی کے لیے ان کی خدمات بیان کر چکے ہیں۔ آپ مزید استفادے کے لیے ہماری وہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں جناب سوسن سلام اللہ علیہا کے بعد شیعہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے رجوع کرتے رہے، اور اس دوران جو جھوٹے امام مہدی ہونے کے دعوے دار اپنی دکانیں سجاتے رہے، ان کے رد اور مخالفت میں حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا نے بھرپور کردار ادا کیا، اور شیعوں کو راہ راست پر رکھنے اور درست عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت بی بی روح پوش رہ کر بھی فرماتی رہیں۔ ناظرین، اسی طرح ہمیں اس عرصے میں جن تیسری خاتون کا ذکر صراحتاً کتابوں میں ملتا ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا ہیں۔ ان کے حالات اور ان کی دینی خدمات سے بھی ہم آپ کو کسی نہ کسی طور پر آگاہ کر ہی چکے ہیں۔ البتہ اس پاک و طاہر خاندان کی کنیزوں نے بھی دور غیبت کے ابتدائی ادوار میں جس طرح دین کی خدمت کی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں ہم اس سلسلے میں آپ سے ایک روایت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو اپنے اندر کئی اسراری پہلو لیے ہوئے ہے۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں یعقوب بن یوسف زراب غسانی سے نقل کیا ہے کہ جب وہ اصفہان کے سفر سے واپس آیا تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے سن 281 ہجری میں حج کیا۔ اس سفر میں میرے علاقے کے کچھ مخالفین بھی میرے ساتھ تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ان میں سے ایک شخص گیا اور اس نے بازار شب کی درمیانی گلی میں ایک گھر ہمارے لیے کرائے پر لیا۔ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر تھا جو دار رضا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس گھر کی بالائی منزل میں گندمی رنگ کی ایک معمر خاتون تھی۔ جب مجھے اس گھر کے نام کا پتہ چلا تو میں نے اس بزرگ خاتون سے پوچھا کہ اس گھر کے مالکوں سے آپ کا کیا تعلق ہے اور اس گھر کا نام دار رضا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہوں اور امام علی رضا علیہ السلام کا گھر ہونے کی وجہ سے یہ گھر دار رضا کہلاتا ہے۔ یہاں مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ٹھہرایا تھا کیونکہ میں ان کی خدام میں سے تھی۔ جب میں نے اس بوڑھی عورت کا جواب سنا تو مجھے اس سے انس و اپنائیت ہونے لگی، لیکن میں نے اسے راز رکھا اور اپنے ہم سفر مخالفین کو اس سے مطلع نہ ہونے دیا۔ لہٰذا جب میں رات کو طواف کر کے آتا
تو گلی میں موجود ان کے ساتھ سو جاتا۔ ہم دروازہ بند کر کے پیچھے ایک بڑا پتھر رکھ دیتے اور دروازے کے پیچھے چلتے رہتے۔ ایک رات میں نے اس گلی میں چراغ کی روشنی دیکھی۔ اس کی روشنی مشعل کی طرح تیز تھی۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھلا، جبکہ میں نے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے دروازہ کھولا ہو۔ پھر میں نے ایک درمیانے قد کا شخص دیکھا جس کا رنگ گندمی مائل زرد اور جسامت درمیانی تھی۔ اس کے چہرے پر سجدے کا واضح نشان تھا۔ اس نے 2 قمیضیں پہنی ہوئی تھیں اور ایک باریک چادر سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں میں کمانی جوتے تھے۔ وہ گھر کے اوپر والے کمرے میں چلا گیا جس میں وہ بزرگ خاتون رہتی تھی۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے تو میرے دل میں عجیب قسم کے خیالات آنے لگے۔ میں نے اس خاتون سے اپنائیت و نرمی کے ساتھ بات شروع کی اور کہا کہ اے معزز خاتون، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے جو میں اپنے ہم سفر ساتھیوں کی غیر موجودگی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ جب میں گھر میں اکیلا ہوں تو آپ کے پاس آ کر وہ بات آپ سے پوچھ لوں۔ ان خاتون نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ میں بھی تمہیں ایک راز بتانا چاہتی، لیکن یہاں چونکہ تمہارے ساتھ اور لوگ بھی تھے اس لیے مجھے وہ راز کہنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے پوچھا آپ کیا فرمانا چاہتی ہیں؟ ان خاتون نے کسی شخص کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ تم سے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سختی اور انہیں برا بھلا کہنے سے اجتناب برتو۔ وہ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مدارات سے کام لو۔ میں نے سوال کیا کہ یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو تم سے کہہ رہی ہوں۔ ان کے لہجے میں اتنا رعب تھا کہ میں دوبارہ یہ جرأت نہ کر سکا کہ ان سے یہ بات پوچھوں کہ انہیں یہ کس نے کہا ہے۔ پھر میں نے اس بات کو چھوڑا اور اگلا سوال کیا کہ میرے ساتھیوں سے آپ کی مراد کون ہیں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا اشارہ ان افراد کی طرف ہے جو میرے ساتھ حج پہ آئے ہیں۔ تو ان خاتون نے جواب دیا کہ تمہارے وہ ساتھی جو تمہارے شہر اور گھر میں ہیں۔ ناظرین، اس روایت کا راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے علاقے والوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ دین کے معاملات میں اختلاف چل رہا تھا۔ انہوں نے اسے مارنے کی کوشش کی مگر وہ بھاگ کر چھپ گیا کہ کہیں وہ اسے دوبارہ نہ مارے۔ لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ ان خاتون نے جب یہ بات کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ انہی کی بات کر رہی ہیں۔ پھر میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کا امام رضا علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خادمہ ہوں۔ جب مجھے ان کی باتوں پر یقین آ گیا تو میں نے دل میں کہا کہ میں ان سے امام غائب کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ لہٰذا میں نے کہا میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، بتائیے کہ کیا آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو وہ فرمانے لگیں کہ بھائی میں نے امام زمانہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جب میں ان کے گھر سے جدا ہوئی تو میری بہن حاملہ تھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بشارت دی تھی کہ میں آخر عمر میں ان کی زیارت کر لوں گی۔ امام نے مجھے فرمایا تھا کہ جس طرح میں نے ان کی خادمہ ہونے کا شرف پایا ہے اسی طرح مجھے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کا موقع بھی نصیب ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے دروازہ کھولا اور اس چراغ کی روشنی میں باہر نکل گیا۔ میں نے کسی کو بھی وہاں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو مختلف علاقوں سے اس گھر میں داخل ہوئے۔ ان میں سے بعض اپنے ساتھ لائے ہوئے خطوط اس بوڑھی عورت کو دیتے اور وہ بھی اسی طرح کچھ خطوط ان کے حوالے کرتی۔ وہ لوگ ان سے باتیں کرتے اور وہ بھی ان کے جواب میں گفتگو کرتی، جسے میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ ان کے بیچ کیا بات ہو رہی ہے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہم نے پھر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، یہاں تک کہ میں بغداد پہنچ گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے چلیں کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں
تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔